وہ کہندے سی شہید ہون نو میرا دل کر رہا ہے، لیکن سنے وہ جانوں ہی مار دیندے نے۔ پاک پیغمبر کی 40 سالہ زندگی میں پتہ نہیں تھا جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، لیکن جب حضور نے اعلان نبوت کیا اس وقت پاک پیغمبر کے دامن کو تھام لینے والوں کو اللہ نے کائنات کی سرداریاں عطا کی، کائنات کی شاہی عطا کی، اور صرف ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف زمین پر عزت اور مقام عطا کیا ہو۔ آئیے دیکھیے ان کے آنے سے پہلے حضور کے یاروں کے تذکرے تورات میں ملیں گے، انجیل میں ملیں گے، زبور میں ملیں گے، پاک پیغمبر پر اترنے والے قرآن میں ملیں گے، اور پاک پیغمبر کے ان یاروں کو اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا۔ آج کوئی بات کرتا ہے کہ حضور کے یار کا شان کیا ہے، حضور کے صحابی کا شان کیا ہے، یاد رکھیے حضور کے صحابہ کرام نے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا شان بلند ہے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان کا شان ان کے بعد گنا جاتا ہے، جو پاک پیغمبر کے ساتھ بدر میں گئے ان کا شان بلند ہے، جو بدر میں نہیں جا سکے ان کا شان ان کے بعد ہے۔ پاک پیغمبر کے صحابہ کی کیٹیگری کو پہلے سمجھ لیں۔ رحم شاہ سمندری توبہ رجانہ کا مسلمان تو بہت بات کی بات ہے، جنہوں نے آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا، بات ان کی کر رہا ہوں، جنہوں نے نماز حضور کے پیچھے پڑھی، جنہوں نے پاک پیغمبر پر ایمان لایا۔ ان میں سے ایک حضرت ابو سفیان ہے جو حضور کا سسر بھی ہے، ام حبیبہ کا والد بھی ہے، پاک پیغمبر کا سسر ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے ایمان کا حصہ بھی ہے، صحابی رسول ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان کا حصہ ہے۔ آئیے دیکھیے ابو سفیان عمر ابن خطاب سے کیا سوال کرتے ہیں اور عمر ابن خطاب جواب کیا دیتے ہیں۔ یہ سوال اور جواب اگر آج سمجھ آ جائے تو ہی پتا چلے گا کہ آج کا مسلمان تو دور کی بات ہے، ابو سفیان تو بلال تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت عمر ابن خطاب بیٹھے ہوئے، سردار پیچھے پیچھے، غلام آگے آگے، بلال آگے، سلمان آگے، فارس سے آنے والے آگے آ گئے، مکے کے سردار پیچھے۔ ابو سفیان نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا، عمر اسی جو کلمہ لیٹ پڑے ہیں ہوں اسی پیچھے ہی رہ گئے ہیں، اے بلال ہمیشہ واسطے اگے ہی ہو گیا ہے، اسی پیچھے ہی رہ گئے ہیں، کوئی راستہ ہے کہ ہم بھی آگے ہو جائیں؟ عمر نے کہا نہیں، جو شان اللہ نے ان کو دیا ہے، جو درجہ ان کا ہے وہ آپ کا نہیں۔ کہا کوئی راستہ ہو سکتا ہے مجھے بھی شان مل جائے، بعد میں ایمان لانے والے بھی آگے آ جائیں، کوئی راستہ ہو سکتا ہے ہمیں بھی وہ مقام اور مرتبہ مل جائے۔ عمر نے کہا ہاں ایک راہ ہے، ایک راہ ہے۔ انہوں نے کہا جی راہ دسو، اسی ٹرن لئی تیار ہاں۔ عمر نے کہا یہی راستہ سمجھ آتا ہے کہ نکل جاؤ جہاد کے لیے، نکل جاؤ جہاد کے لیے، راستے کی سختیاں برداشت کرو، سفر کی مشقتیں برداشت کرو، ریگستانوں دریاؤں سمندروں سے گزر جاؤ، میدان جنگ میں پہنچو اور وہاں لڑتے رہو، برابر ہونا، آگے بڑھنا۔ راستہ بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ لڑ کے واپس آ جاؤ، لڑ کے جام شہادت نوش کر جاؤ تو پھر ہو سکتا ہے تم ان کے برابر آ جاؤ۔ یہ عمر فاروق صحابی رسول سے کہہ رہے، خسر رسول سے کہہ رہے کہ جو ان کا پہلے آنے والوں کا شان ہے، ان تک پہنچنا چاہتے ہو تو نکلو اللہ کے راستے میں، جہاد کرتے چلے جاؤ، جانیں قربان کر دو، واپس لوٹ کر وطن کو نہ آنا، ہو سکتا ہے ان کے شان تک پہنچ جاؤ۔ عمر نے جب یہ کہا 400 سردار تیار ہو گئے، کیونکہ صحابہ تو لوگ ہی وہ تھے جو آگے بڑھنے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ حضرت عثمان سے جب ایک بندے نے پیغام دیا نا کہ حضور نے بھیجا ہے کہ جاؤ عثمان کو میرا پیغام دو، وہ تعاون کریں گے، اب قریب پہنچے تو سنا کہ اپنی بیوی سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ رات چراغ میں تیل زیادہ جل گیا،
تو نے لو کو اونچا رکھا. تو کہتے ایک دفعہ تو میرا ارادہ بنا واپس ہی آ جاؤں. پھر حضور کا فرمان تھا تو دروازہ کھٹکھٹا دیا. عثمان باہر آئے تو پوچھا عثمان حضور نے بھیجا ہے. کہا ٹھہرو. دراہم اور دنانیر لا کے اس کی جھولی بھر دی. کہا حد ہو گئی. بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ چراغ کی لو اونچی رکھی, تیل زیادہ جل گیا, اور میں نے حضور کا فرمان سنایا تو اتنے لا کے دے دیے. عثمان نے ایک ہی جواب دیا. اس نے کہا اگر ہم وہ کریں پھر ہم یہ نہیں کر سکتے. آج ہماری پوری سائنس ہی الٹ ہو گئی ہے. ہم آخرت پہ اتنا خرچ کرتے ہیں جتنے صحابہ دنیا پہ خرچ کرتے تھے, اور ہم دنیا پہ اتنا خرچ کرتے ہیں جتنے صحابہ آخرت پہ خرچ کرتے تھے. ہمارا سارا نظام ہی الٹ ہو گیا. پاک پیغمبر کے صحابہ آخرت کمانے کے شوقین. حضرت عثمان نے جب حضور کی اپیل پر چندہ لا کے دیا تھا, آج کے روپے کے مطابق ایک ہی محفل میں حضرت عثمان نے جو پاک پیغمبر کو چندہ دیا تھا اس کی ویلیو 3.5 ارب سے زیادہ ہے. تصور کر سکتے ہیں یہ وہ عثمان ہے جو بیوی کو ڈانٹ دے کے گھر میں چراغ کی لو اونچی رکھی اور ایک ہی محفل میں 3.5 ارب روپے کی مالیت کا خزانہ لا کے حضور کے قدموں پہ ڈال دے. ایتھے کسی نے کہو نا شہید ہونا, کہندے یار اس تو نیڑے نیڑے نہیں کو کام بڑھ سکتا. پہلے زمانے میں جب کشمیر کا جہاد ہو رہا تھا, اس زمانے میں لطیفے مشہور ہوتے تھے. وہ کہندے سی شہید ہون میرا دل کر رہا لیکن سنے وہ جانوں ہی مار دیندے نے. جانوں نہ مارن تے میں جان واسطے تیار ہاں. وہ کہتا تھا نا ایک آدمی, کہتا میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں, مجھے اس کا بھی ڈر نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے مینوں کسی نے دسیا وہ شہید نو چک کے لے جاندے نے تے اودیاں ہڈیاں نو پگھلا کے نا تے چربی بنا دیندے نے, تے اس چربی دے نال پھر صابن بناندے نے. صابن بنان تے بھی مینوں کوئی اعتراض نہیں. سنیا کہ اودے وچوں کوئی صابن ایسا ہوندا ہے جہدے نال کپڑے دھوندے نے تے کوئی ایسا ہوندا جہدے نال عورتاں نہاوندیاں نے. جے عورتاں میریاں ہڈیاں دے بنے ہوئے صابن نال نہاون گیاں تے مینوں تے بڑی شرم آؤ گی. اس واسطے میں نہیں جا رہا. پڑھیں آپ 10ویں سپارے کی تلاوت کریں. علماء کرام تشریف فرما ہیں. مجھے بہت خوشی ہے آپ جیسے نوجوان علماء کرام نے یہاں علماء کرام کا ایک خوبصورت اتحاد کے ساتھ گلدستہ قائم کر رکھا ہے. تحصیل سمندری میں بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, میرے قائد علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ ایک ہی بات کیا کرتے تھے, ہمارا دیوبندی بریلوی کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہمارا اہل حدیث اور سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی بنیاد پر کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہماری بات ایک ہے کہ ہم ابو بکر صدیق کی صداقت پر اکٹھے ہیں, ہم فاروق کی عدالت پہ اکٹھے ہیں, ہم عثمان کے حیا پہ اکٹھے ہیں, علی کی شجاعت پہ اکٹھے ہیں, حضرت امیر معاویہ کی عدالت و سیاست پہ اکٹھے ہیں, عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہیں, اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شہداء کی سوچ, قربانی, خون کی برکت سے وہ وقت آئے گا جب صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بنے گا انشاءاللہ. میں سلام پیش کرتا ہوں ان نوجوان علماء کرام کو جنہوں نے اکابرین سے آنے والی سوچ کو عملی جامہ پہنا کر اس خوبصورت اتحاد و یکجہتی کا گلدستہ قائم کر کے دنیا کو ثابت کر دیا کہ اہل سنت کے باہمی اختلافات کوئی اختلاف نہیں ہے. ابو بکر صدیق کے دروازے پر ہر عالم اور غیر عالم کی نظر ہمیشہ رہتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بچے 5 ہیں, ایک عالم ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ایک انجینئر ہے, ایک کاروبار کرتا ہے, ماں بیمار ہو جاوے تو کہندے نے ڈاکٹر صاحب صرف تسی چلے جاؤ چونکہ امی بیمار ہے, دوائی تو تسی دینی ہے, میں تو دکان تو ویل کوئی نہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. کبھی کہا جائے گا کہ اب ماں پہ اثرات ہیں لہذا مولانا صاحب کو بھیجو, دم کریں, تعویذ کریں. ڈاکٹر صاحب تو آج کل چونکہ اسلام آباد میں ہیں لہذا عالم اماں کا علاج کرے روحانی, اور میں اسلام آباد میں مصروف ہوں, میں تو نہیں آ سکتا. نہیں, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, پائلٹ ہو, کاروبار کرتا ہو, جب بات ماں پہ آ جائے
تو پھر کوئی ڈگریاں نہیں دیکھتا. احمد رضا خان بریلوی سے محبت, قاسم نانوتوی سے محبت, علامہ احسان اللہ ظہیر یا مولانا یزدانی شہید سے محبت, اپنی اپنی سیاسی پارٹیوں کے قائدین سے محبت, یہ اپنی اپنی جگہ پر. لیکن جب بات ماں عائشہ کی آ جائے, جب بات ماں عائشہ کی آ جائے, پھر تو سجے کھبے کوئی نہیں دیکھ سکتا. بے حضور کے حرم پہ بات ہو اور ہم کہیں نہیں جی نہیں, نہ حلالی پتروں کی شان یہ ہوتی ہے, ماں پہ بات آ جائے تو وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر میدان میں آتے ہیں. عرض یہ کر رہا ہوں, یہ بہانے بھی پرانے ہیں. 10ویں سپارے میں جب حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا نا چلو روم سے لڑنے کے لیے جانا ہے, صحابہ تیار ہو گئے. اور کیسی تیاری تھی, سارا دن محنت مزدوری کرتے, شام کو اپنے بچوں کے کھانے کا کچھ رکھتے ہوں گے تو رکھتے ہوں گے, ایک مٹھی جو لا کر حضور کو چندہ دے کے کہتے یا رسول اللہ یہ چندہ قبول کریں, دنیا کی سپر طاقت سے لڑنے نہیں جانا. کوئی F-16 طیارہ چندے وچ دے کے نہیں, مٹھی جو دی دے کے لڑن نہیں جانا, ہم تیار ہیں. اور این اس موقع پر جد بن قیس منافق حضور کو آ کے کیا کہتا ہے, مینو نہ لے جاؤ تے بہتر ہے, مینو نہ لے جاؤ تے بہتر ہے. حضور نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں جاتے؟ کہتے دیکھیں نماز میں تو ہم ہمیشہ پہلی صف میں ہوتے ہیں, تکبیر اولا ہماری کبھی فوت نہیں ہوئی, ذکر اذکار میں ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی بھی آپ سے دور نہیں رہے. مسجد نبوی کی حاضریاں چیک کر لیں, غیر حاضری کوئی نہیں نکلے گی, حاضریاں ساری پوری ہیں. لیکن ہم وہاں جانا اس لیے نہیں چاہتے, روم کی عورتیں خوبصورت ہیں, ہم وہاں جائیں گے ان کو دیکھ کر ہم پہ فتنہ آ جائے گا, اپنے پہ قابو نہیں رکھ سکیں گے, لہذا ہم فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں, آپ ہمیں چھٹی دے دیں, ہم مدینے میں رہیں. یہ بہانے خور پرانے چلے آ رہے. اور میرے نبی تو رحمت للعالمین ہے, رؤوف الرحیم ہے. پاک پیغمبر نے اس بہانے باز کو بھی فرمایا ٹھیک ہے تو رہ جا, تو نہ جا. اور قرآن کیا کہتا ہے, کہتا ہے فتنے میں تو یہ پڑھ چکے ہیں, فتنے میں تو یہ پڑھ چکے ہیں. حضرت ابو سفیان نے کیا کہا, کہا اگر پہلوں تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں, ہم سفر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. 400 مکہ کے سردار تیار ہوئے اور عمر ابن خطاب کے کہنے کے مطابق میدان جنگ میں چلے گئے. اور انہی جانے والے سرداروں میں ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا. وہاں پہنچے, دشمن سے آمنا سامنا ہوا, لڑتے رہے, یہاں تک کہ جب جام شہادت نوشت کرنے لگے تو ایک صحابی کو بلا کے کہتے ہیں جا کے عمر کو پوچھنا اب ہم برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے, جا کے پوچھنا اب ہم برابر ہو گئے یا نہیں ہو گئے. جنہوں نے جانیں قربان کر دی, جنہوں نے پاک پیغمبر پر تن من دھن قربان کر دیا, وہ دنیا کے اتنے بڑے مسلمان ہیں کہ پاک پیغمبر نے فرمایا بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے, محمد کے صحابی نے جو مٹھی جو خرچ کیے ان کو نہیں پہنچ سکتا. یہ حضور نے اپنے صحابہ کا شان بتایا اور سمجھ میں بھی آتا ہے. کون کون چاہتا ہے رات خواب میں حضور کی جھلکی نظر آ جائے؟ سب چاہتے ہیں. جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے اللہ سب کو خواب میں حضور کی زیارت نصیب فرما. ہاتھ کھڑے رکھیں, کون کون چاہتا ہے خواب میں حضور کی جھلکی نظر آ جائے؟ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. آپ کو جھلکی نظر آ جائے, آپ اسی امید میں ہیں کہ جڑا گود دے وچ سلا کے ویکھے. ہم جھلکی دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں, وہ جنتی براہ راست مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں رات کو جھلکی نظر آئے تو فجر میں مسکراہٹ ختم نہ ہو, وہ فجر کی نماز حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, وہ حضور کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں, وہ حضور کے ساتھ رہتے ہیں, حضور کے اشاروں پہ لبیک کہتے ہیں. قیامت دا نیڑ ہے. آج بھی اگر کوئی باپ بچے تو تنگ آ جاوے,
ویکھو جنگ اخبار نوائے وقت اخبار اوصاف تانوں نظر آ جائے گا. اپنے نطفے تو اپنے جمے ہوئے تو باپ انڈا تنگ آ جاندا ہے. اخباراں دے وچ آک نامے روز چھپے ہوئے نے. میں اپنے بیٹے نو جائیداد دے وچوں آک کر دیتا. میں اپنے بیٹے نال جین مرن ختم کر دیتا. میرا اور میرے بچے کا لین دین کا کوئی تعلق نہیں. باپ کا اپنے بچے پر اعتماد نہ رہے, وہ آک نامے کا اشتہار شائع کرواتا یا نہیں کرواتا؟ کیوں کرواتا ہے؟ اعتماد قائم رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟ تو بولو. اعتماد بیٹے پر بھی ختم ہو جائے تو 1400 سال کے بعد بھی باپ اتنا حساس ہے, وہ بیٹے کو آک نامہ دے دیتا ہے. وہ میرے مصطفیٰ کا اعتماد تو چیک کرو. فارس سے آنے والے سلمان کو کہا اصحابی, اے میرا ہے. دور سے آنے والوں کو فرمایا یہ میرے ہیں. بعض لوگ صحابہ کرام کے فضائل میں احادیث اور آیات سنتے بھی ہیں, سناتے بھی ہیں, اچھی بات ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں جب حضور نے فرما دیا اصحابی, اس تو بعد بھی کسی فضیلت نو پڑھن دی ضرورت ہے؟ میں یہاں اسٹیج پر آیا, میرے ساتھ جنگ سے میرے دوست آئے, کسی نے نہیں پوچھا قوم کیا ہے, کسی نے نہیں پوچھا عالم ہے یا نہیں ہے, کسی نے نہیں پوچھا کہ ان کی تعلیم کتنی ہے, کسی نے نہیں پوچھا قوم کون سی ہے. جہاں مجھے بٹھایا وہیں پہ ان کو بٹھایا, جہاں مجھے عزت دی وہیں پہ ان کو عزت دی. کوئی پوچھے گا بھائی ان کو جانتے ہو؟ کہتے نہیں ان کو نہیں جانتے, لیکن یہ ساتھی مولانا صاحب کے, یہ ان کے ساتھ آئے ہیں, یہ کھانا بھی ساتھ کھائیں گے, یہ اسٹیج پر بھی ساتھ بیٹھیں گے. جس طرح مولانا کو تکلیف نہ ہو انہیں بھی کوئی تکلیف نہ ہو. میں کہ جے سوکھی جی گل رحمے شاہ نو سمجھ آ گئی تے اس گل نو سمجھنا کوئی مشکل نہیں. میرے نال آن والے دی قوم کسے نہیں پوچھی, میرے نال آن والے دی تعلیم کسے نہیں پوچھی, میرے نال آن والے دا حسب نسب کسے نے نہیں پوچھیا. جدو حضور نے فرما دیتا اے میرا ساتھی ہے, قوماں پیچھے رہ گئیاں, قبیلے پیچھے رہ گئے, علاقے پیچھے رہ گئے. حضور نے فرمایا میرا ساتھی ہے, چلتا مکہ کی گلیوں میں کھٹکے جنت میں سنائی دیتے. لہذا یہ بات طے کر لیں, حضور کے صحابہ کی بات آئے تو وہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے؟ حضور کے غم گسار کون ہے؟ حضور کے ساتھی کون ہیں؟ سفر حضر میں حضور سے پیار کرنے والے کون ہیں؟ بے سر و سامانی کے عالم میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہنے والے کون ہیں؟